انسان سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھے گا۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کے اصل حقدار کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، مراد شب و روز اللہ کی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں وہ قتال کے مرحلے میں ہوں گے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، کہیں وہ دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں ہوں گے، کہیں وہ حصول علم دین کے مرحلے میں ہوں گے، کہیں وہ دین کی عمومی خدمت میں ہوں گے۔ یہ ان کی مشغولیت انہیں روک دیتی ہے زمین میں معاش کی جد و جہد کے لیے، کیونکہ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ چنانچہ امت میں سے وہ افراد جو شب و روز اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اب امت کی ذمہ داری کہ وہ ان کی کفالت کرے، ان کو سپورٹ کرے۔ تو وہ لوگ جو شب و روز اللہ کی راہ میں اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں اور کمانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچتا، ان کو بھی یہ انفاق پہنچنا چاہیے تاکہ وہ معاش کی تگ و دو نہ کرنے کی وجہ سے کہیں دین کے تقاضوں کی ادائیگی سے دور نہ ہو جائیں، ان کی سپورٹ کی جائے تاکہ وہ بھی دل جمعی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ فرمایا کہ یہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ اگر یہ سوال نہیں کرتے تو کچھ لوگ سمجھتے جو ان کو جانتے نہیں کہ یہ تو مالدار ہیں، حالانکہ ان کے چہرے بتا دیں گے کہ یہ بڑے تھکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں تھک چکے ہیں۔ ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ مشقت کرنے والے لوگ ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں۔ لیکن کیونکہ ان میں خودداری ہوا کرتی ہے اور یہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے تو ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار، حالانکہ فرمایا کہ یہی تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو دین کی خدمت کر رہا ہو اس کا توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اس کی توقعات لوگوں سے وابستہ نہ ہوں۔ پھر یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح اس کی کفالت کرتا ہے اور اس کی رزق کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لپٹ لپٹ کر سوال کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے۔ بلا ضرورت سوال کرتے ہیں، لپٹ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ایسے مانگنے والوں کے چہروں پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ دو رکوع مکمل ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، انفاق یعنی خرچ کرنے کے دو حصے، دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک کو صدقہ کہا جاتا ہے جو عام طور پر بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور ایک کو قرض حسن کہا جاتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ دو بڑی بڑی مداد اور کیٹیگریز ہیں، صدقہ بندوں کی حاجات کے لیے عام طور پر، اور قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ان دونوں کو جمع کریں تو انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح بنتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع 38واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس میں انفاق کے بعد سود یعنی ربا کی حرمت کا ذکر آئے گا، تفصیلاً انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں دو افراد پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک ہے حسد، جیلسی، وہ تو حرام۔ فرمایا کہ دو افراد پر رشک کرنا جائز ہے۔ نمبر ایک وہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال عطا کیا اور دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اے کاش ہم بھی ایسے بن جائیں۔ رشک کیا ہے؟ اگلے کو دیکھا، کسی اور کو دیکھا، یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے، ہمیں بھی اے کاش مل جائے، تو اس پر رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی اور دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور نمبر دو وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا
اور دن رات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں مشغول رہتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو دن رات ظاہری اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے یہاں محفوظ ہوگا، اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں ربا یعنی سود، یوزری یا انٹرسٹ کی مخالفت اور ممانعت کا ذکر آیا ہے۔ نوٹ فرمائیے، جہاں جہاں قرآن میں ربا کے حوالے سے ممانعت آئی وہیں اللہ تعالیٰ نے انفاق یعنی خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ ربا مال کو چند ہاتھوں میں روک دیتا ہے، سود ہیوز اور ہیوز ناٹ کو کریٹ کرتا ہے، اور انفاق خرچ کرنے سے سرکولیشن آف ویلتھ بڑھتی ہے اور دولت کا فلو امیروں کی جانب سے غریبوں کی طرف جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں سود پر گفتگو قرآن نے کی اس کی ممانعت کے حوالے سے، وہیں وہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انفاق پر بھی زور دیا ہے۔ اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ربا کے حوالے سے یعنی سود کے حوالے سے گفتگو آئی۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کے حواس کو شیطان نے چھو کر کھو دیا ہو۔ یعنی ایک شخص جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو بالکل، یہی حالت سود خوروں کی ہو جایا کرتی ہے۔ ان کا ایک قول آگے نقل کیا گیا، فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ ایک شخص نے 100 روپے کی ایک شے لی، 110 روپے کی بیچ دی، 10 روپے پروفٹ مل گیا۔ ایک شخص نے 100 روپے کسی کو دیے، 10 روپے اوپر واپس لے لیے، تو کیا ہوا؟ اس کو سود کہنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کہہ لیا جائے، لیکن بات تو وہی ہے نا، 100 روپے کی چیز بیچ کر 10 روپے پروفٹ کمایا، 100 روپے دے کر 10 روپے جو ہے سود اس پر لے لیا۔ فرق کیا ہوا اس میں؟ یہ ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ تجارت کسے کہتے ہیں، اور سود میں ایک فکسڈ اماؤنٹ ہمیشہ موجود ہوا کرتا ہے، ایک فکسڈ ریٹ ہمیشہ موجود ہوا کرتا ہے۔ کوئی کرائسس کا معاملہ ہو جائے، کوئی نقصان کا معاملہ ہو جائے، سود خور کا نفع ہمیشہ جو ہے وہ پریزروڈ اور محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی لاجیکل یا عقلی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، فَانْتَهَا، پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کا معاملہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے، جو چاہے اللہ فیصلہ فرما دے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر یہی حرکت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں دی، فرمایا کہ تجارت حلال ہے اسے مان لو، اور ربا حرام ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اور تجارت کیا ہے؟ بچہ اس سے واقف ہے، جان جھونکوں میں ڈالی جاتی ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہوا کرتا ہے، رسک ٹیکنگ بھی ہوا کرتی ہے، محنت بھی شامل ہوا کرتی ہے، تب آدمی نفع کمانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ربا کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معجم طبرانی میں کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر وہ قرض، وہ لون اماؤنٹ جس پر کوئی اضافہ لیا جائے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ یہی تعریف قرآن حکیم میں خود ابھی ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 280 میں بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ربا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَنْ عَادَ، جو ابھی باز نہ آیا، پھر یہ روش اس نے اختیار کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ کسی ناشکرے کو، گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ عجیب بات ہے، ایک شخص نے لاکھ روپے کسی کو دیے، 10% پر دیے کسی کو اماؤنٹ، اب جس شخص نے پیسہ لیا وہ 10% سود واپس لا کر دے رہا ہے، تو 1,10,000 واپس کرے گا، 1,10,000 واپس کرے گا، یہ تو اماؤنٹ بڑھ گیا۔ اور ایک شخص نے لاکھ روپے پہ 2.5% زکوٰۃ دے دی، اس کا 2,500 روپے کا مال کم ہو گیا۔ عقل یہ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔
اس کی بھی تفصیل اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھ سکتے ہیں